بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم، میرے پیغمبر آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہاں اللہ کے پیغمبر سے نفی کی ہے کہ آپ جس کو چاہیں، کہ آپ کے ذمے کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی ذمہ داری صرف احکامات کا پہنچا دینا ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر دروگہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی آپ کی ذمہ داری میں یہ کہ آپ تبلیغ کریں، دعوت دیں۔ ہاں مسئلہ ہدایت پر لانا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اسے اللہ تعالیٰ چاہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں جس ہدایت کی نفی کی ہے، اس سے مراد کسی شخص کو سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق دینا، یہ اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی ہدایت دینا یہ دو طرح ہوتا ہے، ایک ہے الدلالہ البیان، کسی شخص کی راستے کی رہنمائی کرنا، اس معنی میں اللہ کے نبی ہادی ہیں، قرآن بھی ہادی ہے۔ لیکن کسی شخص کو ہدایت کی توفیق دے دینا، سیدھے راہ پہ وہ چلا سکے، اس معنی میں اللہ کے پیغمبر ہادی نہیں ہے اور نہ قرآن مجید ہادی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعوت دی تھی ابو جہل کو بھی، آپ نے یہی دعوت بلال کو بھی دی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بلال مسلمان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ کی رضا تھی۔ اس کے بالمقابل ابو جہل، ابو لہب، وہ مسلمان نہیں ہوئے، لہٰذا راستہ دکھانا اس معنی میں اللہ کے نبی ہادی ہیں ہدایت دینے میں، لیکن کسی کو راہ پر چلا دینا یہ اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ کے چچا ابو طالب جو ہے وہ اس کو آپ ہدایت پر لے آتے، لہذا یہاں جس ہدایت کی نفی کی ہے اس سے مراد توفیق والی ہدایت۔